اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج سے سورہ مدثر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے بلکہ بہت پہلے ابتدائی نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں مدثر کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام ہوا۔ مدثر کا بھی مطلب چادر کے اوڑھنے والے، اور ساتھ ہی ساتھ بعض نے اس کا ترجمہ کمبل کے اوڑھنے والے سے بھی کیا ہے۔ بہرحال یہ وہی محبوبانہ بے تکلفی ہے کہ جس کا اظہار اس انداز تخاطب کے اندر نمایاں ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی موقع پر اپنے گھر میں اسی طرح کی چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستور تبلیغ دیا گیا ہے کہ تبلیغ کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ چیزیں اس حوالے سے ہم سورہ مزمل کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہو جائیے، عبادت کیجیے، تھوڑا آرام کیجیے، اور اس پر ساری بحث ہوئی کہ پہلے وہ حکم زیادہ شدید تھا، پھر اس کے بعد مدنی زندگی کے اندر اس میں کچھ تخفیف ہوئی۔ البتہ ظاہر ہے کہ جو نماز شب کا معاملہ تھا وہ جداگانہ تھا، وہ تو پیغمبر اکرم کی حد تک وجوب کا معاملہ تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تبلیغ کریں گے تو اس تبلیغ کے لیے کیا طریقہ کار ہو، اس کو ابتدائی آیتوں کے اندر بہت مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے، اور اسی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی نماز سے متعلق باتیں ہیں، ان کو بھی آداب اور شرائط کے عنوان سے اشارتاً یہاں پر پیش کر دیا گیا ہے۔ 56 آیتیں ہیں اس سورے کی، البتہ وہی مختصر آیتیں ہیں، لہذا یہ سورہ بھی اوورال مختصر ہے۔ پہلی 30 آیتیں، ابتدائی 30 ورسز جو ہیں وہ اس صفحے پر موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور متنبہ کیجیے۔ اب اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو حکم موجود ہیں۔ قم یعنی قیام کیجیے، یعنی اب یہ آرام کا موقع نہیں ہے بلکہ آپ قیام کیجیے، یعنی مستقبل کی زندگی کے لیے بس آمادہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ فانذر، اور متنبہ کیجیے۔ جو رسولوں کا اہم ترین کام ہے وہ انذار ہے، کہ وہ نذیر بن کر لوگوں کو متوجہ کریں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو مستقبل تمہارا خراب ہو سکتا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کا جو نعرہ بن گیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یعنی اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کس سے بڑا ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے بہت اچھے الفاظ بیان کیے ہیں کہ ایسے ہی محل وہ ہوتے ہیں کہ لفظوں کی کمی معنی میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے، کہ پروردگار عالم کی کبریائی کسی سے کمپیریبل نہیں ہے، یعنی جس کی بھی کبریائی کا انسان کے ذہن میں خیال آئے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ بلکہ خود خدا کی کبریائی بھی ذہن انسانی کے اندر جتنی آئے گی تو ظاہر کہ ظرف محدود ہے، اور کبریائی پروردگار جو ہے وہ لامحدود ہے، تو اللہ کی بڑائی کا جتنا بھی تصور انسان کے ذہن میں آئے گا خدا اس سے بھی بڑا ہے، یعنی اس تصور سے بھی قابل مقایسہ نہیں ہے خدا کی کبریائی کہ جو انسانی ذہن کے اندر آتی ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کی طہارت کا خاص اہتمام کیجیے۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا کہ اس ذریعے سے قیامت تک کے تمام مبلغین کو دستور تبلیغ دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا انداز اختیار کریں۔ ایک تو انہیں ایکٹیو ہونا چاہیے، اپنے کام میں انہیں بالکل یکسو ہونا چاہیے، وہ اپنے مخاطبین کو جب مخاطب کریں تو انہیں اپنا پیغام بالکل واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، وہ انذار کا جو پیغام ہے۔ اسی طرح سے خدا کی کبریائی کے اوپر انہیں کامل یقین ہونا چاہیے۔ پھر ان کی جو اپیرنس ہے، جو ان کا لباس ہے، سادگی کے نام پر نجاست قابل قبول نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ عنوانات بہت اچھے ہوتے ہیں مگر ان کے مطلب کو غلط طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام گندگی کو پسند کرتا ہے، اسلام صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ تو مبلغ جو ہے اس کا لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس پر نجاست نہیں ہونی چاہیے، اسے اجلا ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کتنی پسند تھی، طہارت کتنی پسند تھی۔ اسی طرح سے کہا جا رہا ہے والرجز فاہجر، کہ نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھیے، یعنی انسان طہارت کا اہتمام بھی کرے اور غلاظت ہے، نجاست ہے، وہ انسان کے اوپر نہ آنے پائے۔ ولا تمنن تستکثر، اور ایسا نہ ہو کہ احسان جتا کر کثرت کے طلبگار بنے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، وہاں پر تو معاملہ خلق عظیم کا ہے، مگر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان جب تبلیغ کر رہا ہو، جب دعوت دے رہا ہو، جب دین پہنچا رہا ہو تو اس کی نظر اس بات کے اوپر ہو کہ یہ لوگ مجھے ہدیہ کتنا دیں گے، یہ مجھے لفافہ کتنا دیں گے، یہ مجھے اجر کتنا دیں گے۔ وہ اپنا اجر پروردگار عالم ہی سے طلب کریں اور اسی کی طرف ان کی توجہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں تو ہم خاص طور پر جانتے ہیں کہ جو اجر مانگا بھی گیا وہ قرابت داروں کی محبت ہے، جس کا فائدہ خود ماننے والوں کو اور امت ہی کو ہے کہ اس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کے بعد آل محمد کی اتباع کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، جو قرآن مجید کی مختلف آیتوں سے مستفاد ہے۔ پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ بولے رب کا فصبر، اور اے حبیب اپنے رب کی خاطر آپ نے صبر کرنا ہے، یعنی جب آپ پیغام پہنچائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ سب پھولوں کے ہار ڈالیں، بلکہ ریزسٹنس ہوگی، بہت زیادہ آپ کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو تصادم کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس موقع پر بہرحال آپ کو صبر سے کام لینا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو اسٹیٹ فاسٹنس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اب اگر ابھی تک جو بات بیان ہوئی ہے اس کو اگر آپ خلاصتاً دیکھیں تو کیا کیا چیزیں بیان ہوئی؟ قیام کیجئے، انذار کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے لباس کی طہارت کا اہتمام کیجئے، نجاست سے دور رہیے، اور احسان جتا کر کثرت کے طلبگار نہ بنیں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ آگے پروردگار فرماتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن پھر بڑا مشکل دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں کے لیے تو بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو اس کے لیے وہ دن آسان ہوگا، لیکن وہ جو انکار کرنے والے ہیں تو دنیا میں تو وہ اپنے محدود اختیار کی وجہ سے جو خدا نے ان کو دیا ہے وہ انکار کر لیں، جس کی وجہ سے ان کو کافر کہا جا رہا ہے، مگر پھر اس کا جو نتیجہ قیامت میں ظاہر ہوگا تو وہ دن پھر ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے حبیب مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے کہ جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے۔ اب یہ کس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آگے کئی آیتیں اسی کے بارے میں آ رہی ہیں۔ آپ تفاسیر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک نام ملے گا، ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا، ولید بن مغیرہ مخزومی ابو جہل کا چچا، اور اس کی ایک حیثیت تھی قریش کے اندر، اس کی ایک حیثیت تھی اس معاشرے کے اندر، اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تبلیغ کے اوپر ایک کامنٹ پاس کیا تھا، جس کو بھی آگے پروردگار عالم خود بیان کرے گا کہ کس طریقے سے اس نے یہ سارے تبصرے کیے تھے۔ مگر اس کے بارے میں پروردگار عالم کا ریئیکشن یہ ہے، رسپانس یہ کہ حبیب آپ درمیان میں سے گویا ہٹ جائیے، میں جانوں اور یہ جانے، یہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے وحیدہ۔ اچھا، اب یہ وحیدہ کہنے کی وجہ کیا ہے، تنہا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں صاحب تفسیر نمونہ نے جس قول کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں کہ میں خود اس کو شدید سزا دوں، یعنی آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں۔ وحیدہ کا مطلب ہی یہ انہوں نے لیا کہ بھئی میں اب جانوں اور یہ جانے، اب آپ درمیان میں، یعنی آپ میری طرف سے نمائندے ہیں نا، تو اب آپ درمیان میں سے ہٹ جائیے۔ اس نے آپ کو جھٹلا دیا، جو اس کو بہانے تراشنے تھے اس نے بہانے تراش لیے، اب میں اس کو خود ہی سزا دوں گا اور میں اس سے نپٹوں گا۔ ایک اور بات یہ بھی کہی گئی کہ جو ولید تھا وہ خود اپنے بارے میں اس طرح کی مغرورانہ باتیں کیا کرتا تھا کہ انا الوحید ابن الوحید، کہ میں وحید ابن وحید ہوں، یعنی میں منفرد ہوں، میں یونیک ہوں۔ لیس لی فی العرب نذیر ولا لابی نذیر، نہ عربوں میں میرا کوئی نذیر ہے اور نہ ہی میرے باپ کا کوئی نذیر ہے، یعنی ہم لوگ بے مثل و بے نظیر ہیں۔ تو گویا پروردگار عالم نے ایک طنز کیا ہے کہ مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے کہ جس کو میں نے اس طرح سے وحید پیدا کیا ہے، یعنی جو بے نظیر ہونے کا دعوے دار ہے، بے مثل ہونے کا دعوے دار ہے، تو ذرا ہم آپس میں نپٹ لیں گے، اے حبیب آپ پریشان نہ ہوں۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور جس کے لیے میں نے وسیع مال قرار دیا،
یعنی اس کا ایشو کیا ہے کہ چونکہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے اس لیے یہ پھیل رہا ہے، مالم ممدودہ، پھیلا ہوا مال یعنی وسیع مال، تو اس مال کی وجہ سے یہ زیادہ اتنا چوڑا ہو رہا ہے، یہ اپنی چھاتی جو چوڑی کر کے چل رہا ہے، اور جتنا مغرورانہ جو اس کے انداز ہیں۔ اور کیا چیزیں ہیں؟ وہ بنینا شہودہ، اور اس کے بیٹے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ تو عربوں کے اندر تو یہ بہت زیادہ ایک میٹر آف پرائڈ اور میٹر آف پریسٹیج ہوا کرتا تھا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اس کے لیے فراہم کر دیا ہے آسانیوں کا سامان، یعنی جو آسانی اس معاشرے کے اندر تصور ہو سکتی تھی وہ عام طور پر اس کے پاس موجود تھی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اور اس کے بعد اس کی طمع ہے، اس کو یہ لالچ ہے کہ میں اور زیادہ اسے اضافہ کر دوں اور بڑھا دوں۔ یعنی یا تو وہ ایسا کرتا کہ جو نعمتیں اسے ملی ہیں اس کے بعد وہ منعم کی طرف متوجہ ہوتا، نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہوتا، خدا کی توحید کا اقرار کرتا، جس کو خدا نے رسول بنایا ہے اس رسول کی رسالت کو قبول کرتا، تو کیا بات تھی؟ پھر تو واقعاً وہ والی بات آتی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کفران نعمت ہو رہا ہے، معاملہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو لینے کے بعد یہ تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی طمع اور لالچ یہ ہے کہ مزید اس میں اضافہ بھی ہو جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ تو ہماری نشانیوں کا دشمن ہے۔ جو ہماری نشانیاں اس کے پاس پہنچ رہی ہیں ان سے دشمنی کرنے والا ہے۔ ہماری نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ رسول جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ان سب کا تو انکار کرنے والا ہے، ان سے تو دشمنی کرنے والا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ سأرہقہ صعودا، میں جلد اسے لے جاؤں گا سخت عذاب کی راہ پر۔ انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا کہے۔ فقتل کیف قدر، اس کی جان لے لی جائے، کیا اس نے اندازہ لگایا، یعنی جو اس کا انداز تھا اس کے اوپر یہ بالکل وہ انداز ہے جو ہم دیکھیں گے سورہ ابو لہب کے اندر، سورہ مسد کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ اب انسانوں میں سے کوئی کہے گا تو وہ تو بددعا ہوگی، مگر پروردگار عالم کی طرف سے یہ نفرین ہے۔ فقتل کیف قدر، کہ اس کی جان لے لی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے کہ کیا اس نے اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر سنو کہ اس کی جان لے لی جائے کہ اس نے کیا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے غور سے دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے منہ سکیڑا اور نفرت کی صورت بنائی۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھرائی اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور کہا کہ یہ تو بس جادو ہے سنا سنایا ہوا، ان ھذا الا قول البشر، اور یہ صرف اور صرف ایک انسان کا، ایک بشر کا قول ہے، کلام ہے۔ اب آپ اگر اس پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھ جائیں تو یہ جملے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ابو جہل اور ولید کی گفتگو تھی، یعنی کسی موقع پر ولید نے قرآن مجید کو سننے کے بعد اس کی تعریف کر دی کہ یہ تو بہت ہی عمدہ کلام ہے، اور اس کی حلاوت کو اور اس کی شیرینی کو بیان کیا کہ کیا اس کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ اب مسلمان ہونے جا رہا ہے۔ تو ابو جہل کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں خود نپٹ لوں گا، اور پھر وہ آیا ولید کے پاس اور ولید سے گفتگو کی اور کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اب آپ بھی مسلمان ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تم اس کے کلام کو کیا کہتے ہو۔ تو کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ شاعر ہے۔ کہا کہ نہیں، شاعر تو نہیں ہے، ہم نے شعر سنے ہوئے ہیں۔ کہا کہ پھر بہت سارے افراد اس کو کاہن کہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، کہانت بھی کہاں ہے، یہ اس گفتگو کے اندر کہانت بھی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ہم لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانگی اس پر عارض ہو چکی۔ کہا کہ نہ، تم رسول اللہ کو جانتے ہو، یعنی وہ تو رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے، تم نے محمد سے گفتگو کی ہے، کہاں ہے دیوانگی۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہو تو رہی تھی معاشرے کے اندر، مگر وہ چیز کہ جس کے اوپر ولید نے اصرار کیا، جب ابو جہل نے کہا کہ پھر آپ ہی بتائیے کہ کیا کہنا چاہیے، تو اس نے یہ کہا کہ اسے سحر سے تعبیر کرو، اسے جادو قرار دو، جیسے کہ جادو کے نتیجے میں فیملیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی تو ہو رہا ہے کہ پیغمبر اکرم اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اپنی رسالت کو بیان کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے افراد پیغمبر اکرم کی بات کو قبول کر رہے ہیں، بہت سے افراد قبول نہیں کر رہے، تو ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حق کو بیان کرنے کی وجہ سے اگر باطل میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو یہ ڈیوائیڈ وہ ڈیوائیڈ نہیں ہے کہ جس کو آپ تفرقے سے تعبیر کریں گے، یہ تو حق کی طرف لوگوں کا آنا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے یوں آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک قوم ہے وہ توہم کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جن ہے کہ جو مثلا بیمار کر دیتا ہے، اور ایسے میں مثلا آپ ایک کیمپین چلائیں، اویئرنیس کیمپین چلائیں کہ نہیں صاحب، یہ جن بن کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بیکٹیریا ہے یا یہ وائرس ہے یا یہ مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور آدھے لوگ ماننے لگیں اور آدھے لوگ ماننے سے انکار کر دیں، تو پھر اس کے بعد جو توہمات میں باقی رہنا چاہتے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ صاحب دیکھیے یہ تو جادوگر ہے، اس لیے کہ اس نے تو ڈیوائیڈ کر دیا۔
جبکہ وہ بیچارہ اپنی ایک جینوئن کیمپین چلا رہا ہے. اس جینوئن کیمپین کے نتیجے میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، اس اویئرنیس کے نتیجے میں لوگ زیادہ لرنڈ ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے مستقبل کو بہتر بنا رہے ہیں کہ وہ اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں. تو جس طریقے سے جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے چلائی جانے والی کیمپین پر اس شخص کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے کہ جو اس کیمپین کو رن کر رہا ہے. اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبیوں کا کتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں پر ولید کا جو انداز تھا وہ یہ تھا. اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اس کی اتنی مذمت کی ہے، یعنی اس کا یہ کہنا بہت سے کو گمراہ کر گیا. ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا اور اس کی ایک تو پرسنالٹی کا جو انفلوئنس تھا، اور پھر اس کی اس بات کی وجہ سے بہت سارے افراد نے مان لیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادوگر ہونے کی تہمت لگا دی گئی کہ بھئی ایک انسان ہی کا قول ہے اور یہ جادوگری ہے، جادو ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں. اب پروردگار فرماتا ہے سأصلی ہے سقر، میں اسے مزہ چکھاؤں گا دوزک کا. سقر یعنی دوزک، دوزک کا ایک نام. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، دوزک کیا ہے. پھر اس کی کچھ وضاحت. لا تبقی ولا تذر، وہ دوزک، وہ سقر کہ جو رحم نہیں کرتا اور چھوڑتا نہیں ہے. لواحۃ للبشر، اور جلا کر سیاہ کر دیتا ہے کھالوں کو. نعوذ باللہ من ذالک. علیہ 19، اور اس کے اوپر 19 ہے. اچھا وہ 19 کون ہے؟ وہ آگے بات آئے گی کہ وہ ملائکہ ہیں کہ جو اس کے اوپر مأمور ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ جو تعداد بیان کی جا رہی ہے، اب وہ تعداد وہاں پر کیا معاملات ہیں، ان کو 19 کو کیوں رکھا گیا، کیا مصلحت پروردگار ہے خدا کے. تو انتہائی بڑی تعداد کے اندر جتنے آپ ہیں سب کے سب خدا کے کارندے ہیں، سب خدا کے فرشتے خدا کے کارندے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے خدا کے کارندے ہیں. لیکن یہاں پر کیوں 11 کہا گیا، اس کی مصلحت خدا جانے، لیکن بہرحال 11 کا ایک عدد یہاں پر موجود ہے. اب اس کے بعد جو بیان ہے وہ انشاءاللہ کل 30 بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ولید کا معاملہ بیان کیا، اس کا انداز بیان کیا، اس پر نفرین کی، اور یہاں تک بات پہنچی کہ میں قریب اسے دوزک کا، سقر کا مزہ چکھاؤں گا. تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، وہ رحم نہیں کرتا اور نہیں چھوڑتا، اور جلد کو جلا کر سیاہ کر دیتا ہے. یہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا کہ انسانوں کو جلا کر سیاہ کر دیتا ہے. علیہ 19، اور اس پر 19 مقرر ہیں. اور ان 19 کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ سقر کے اوپر گویا گیٹ کیپرز ہیں، یعنی جہنم کے خازنین ہیں، جہنم کو لک آفٹر کرنے والے، کہ وہاں کے معاملات صحیح چل رہے ہیں، یعنی جو اس کا مقصد ہے اس کے مطابق. آگے جو کچھ بھی پروردگار عالم نے بیان کیا، اس سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض افراد آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خازنان جہنم کے بارے میں سوال کیا کہ جو جہنم کے گیٹ کیپرز ہیں، جو جہنم کے اوپر مامور ہیں، ان کی تعداد کیا ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت کا یہ حصہ اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا کہ علیہ 19، یعنی وہ جو بحث چل رہی تھی وہ اپنی جگہ پر چل رہی تھی، اور درمیان میں پروردگار عالم نے اس کی بھی وضاحت کر دی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس تعداد کو ان کے سامنے بیان کیا تو چونکہ یہ ان کی تعلیمات کے مطابق تھی، جس کے اوپر انہیں اطمینان تھا کہ یہ ان کی تعلیم بالکل درست ہے اور وہ اس کو فقط کراس چیک کرنا چاہ رہے تھے، میچ کرنا چاہ رہے تھے، تو پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ اس وحی کے نتیجے میں انہیں اطمینان ہو گیا، اور ظاہر کے صاحبان ایمان جو تھے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. جو پہلے سے مومن تھے اور پکے مومن تھے انہیں تو معلوم تھا کہ جو کچھ بھی خدا کی طرف سے نازل ہوگا درست ہی ہوگا، مگر وہ افراد کے جن کے ایمان کے اندر کچھ کمی تھی تو انہوں نے بھی اس میں توانائی محسوس کی. ہاں اس موقع پر ہوا یہ کہ جو کفار تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. خاص طور پر ابو جہل کے حوالے سے یہ جملے ملتے ہیں کہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ افسوس تمہارے حال پر، تم سب غارت ہو جاؤ. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بس 19 کارکن مقرر ہیں، تو تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ 10 آدمی ان میں سے ایک ایک سے بھیڑ جائے اور اس طرح سب کا خاتمہ کر دیں. یہ وہ لوگ ریڈیکیول کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. تو انہی میں سے ایک شخص تھا ابو الاسد، جسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، تو وہ کہنے لگا کہ 17 سے تو میں اکیلا ہی نبٹ لوں گا، 2 کو تم ختم کر دینا. اب ظاہر ہے کہ اب یہ الگ الگ ریئیکشنز ہیں. ایک ریئیکشن صاحبان ایمان کا ہے، ایک ریئیکشن اہل کتاب کا ہے جو جینوئنلی معلوم کرنے کے لیے آئے تھے، اور ایک ریئیکشن ان کفار اور مشرکین کا ہے، اور انہوں نے اس طریقے سے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اب پروردگار عالم کا اس کے اوپر کیا تبصرہ ہے؟
پروردگار فرماتا ہے کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، یہ جو اصحاب النار ہیں، یہ اصحاب النار کی تعبیر یہاں پر جہنم کے خازنین کے حوالے سے آئی ہے۔ عام طور پر جہنمیوں کے لیے اصحاب النار کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، مگر یہاں پر جو اس کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کے اوپر مقرر ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کے اوپر اس کی تعبیر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ وہ ملائکہ ہیں، الا ملائکتن، یعنی کوئی عام فرد نہیں ہے کہ جس کا تم سے مقابلہ ہو تو تم اس کو پچھاڑ دو گے اگر تمہاری جسمانی طاقت کچھ زیادہ ہے، بلکہ یہ تو ملائکہ ہیں۔ خدا اگر چاہتا تو کسی ایک فرشتے سے بھی وہ کام لے سکتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا تو چند ہی فرشتے تھے کہ جنہوں نے اس بستی کو بالکل الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ تو پروردگار عالم تو جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اتنی اس کو توانائی دے سکتا ہے۔ اب یہ تو خدا کی مصلحت ہے کہ وہ 11 فرشتوں کو یہاں پر ان عذابوں کے لیے کہ جو جہنمیوں کو دیے جائیں گے وسیلہ بنانا چاہتا ہے، مقرر کرنا چاہتا ہے، تو خدا نے کر دیا۔ اہل کتاب کے حوالے سے معاملہ الگ ہوا، صاحبان ایمان کے حوالے سے معاملہ الگ ہوا، کفار کے حوالے سے جو ریئیکشن آیا وہ الگ آیا۔ اب پروردگار فرماتا ہے وما جعلنا عدتهم، یہ جو تعداد ہے یہ ہم نے اس لیے مقرر کی الا فتنة للذین کفروا، تاکہ کفار کی مزید آزمائش ہو جائے، کفار کا امتحان ہو جائے کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو غیب کے امور ہیں اس پر تو ایک مرتبہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے تو پھر تو سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تاکہ جو اہل کتاب ہیں انہیں یقین حاصل ہو جائے۔ وہ اس کانٹیکس میں جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ آئے تھے سوال کرنے کے لیے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جو اہل کتاب ہیں اور مومنین ہیں وہ شک میں گرفتار نہ ہو، یعنی ادر وے راؤنڈ اس بات کو بیان کیا گیا دوسرے انداز سے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور کہیں وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر کہیں، یعنی اب منافقین اور کفار کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ یہ کہیں، یعنی اس میں منافقین بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جو ڈھل مل یقین والے مومنین ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ کا کیا مقصد ہے اس طرح کی مثال بیان کرنے سے، اس طرح کی تعداد بیان کرنے سے کہ 19 ہیں، یہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح سے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، وہ یہدی من یشاء، اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے، آپ کے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا مگر خود خدا، یعنی کتنے فرشتے زمینوں آسمانوں عرش تک اور زمین کی تہہ کے اندر اور کہاں کہاں موجود ہیں، پروردگار عالم کے کارکنان کتنے ہیں کون جانتا ہے؟ خدا کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف خدا جانتا ہے۔ اور یہ بھی کہے بغیر واضح کہ اگر خدا چاہے تو بغیر لشکر کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے، مگر یہ پروردگار عالم کا لشکر کو مقرر کرنا یہ خدا کی وہی پالیسی ہے کہ پروردگار بہت سارے کام اپنے ان وسیلوں سے لینا چاہتا ہے کہ جو خدا نے مقرر کیے ہیں، اور یہ وسیلے کے اس بات کے اوپر بھی بڑی اہم آیت اس اعتبار سے بن جاتی ہے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ تو صرف اور صرف نصیحت ہے انسانوں کے لیے، یعنی مقصد یہ تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے۔ جہنم کا جو عذاب تمہارے سامنے بیان کیا ہے اسے ولید اور ولید صفت افراد اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ لوگ ہٹ دھرم ہیں، یہ مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں تو لگے رہیں، اور دوسری طرف جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ اہل کتاب کے اوپر بھی حجت تمام ہو گئی، اب بھی اگر وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے تو ان کے پاس کیا دلیل باقی ہے ایمان قبول نہ کرنے کی؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ جو یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے بس میں ہے نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ والقمر، چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب کہ وہ پیٹ پھرائے، یعنی رات جب ختم ہونے والی ہو۔ والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ انہا لإحدى الکبر، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یعنی یہ جو جہنم کی بات ہو رہی تھی، سقر کی بات ہو رہی تھی، یہ تو پہلے ہی سمجھا دیا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، لہذا تم یہ بھی کیا جانو کہ وہ 11 جو فرشتے ہیں وہ کیا ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم سمجھ لو کہ انہا لإحدى الکبر، کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، نذیرا للبشر، اور یہ انسانوں کو ڈرانے ہی کے لیے تھا کہ وہ بیدار ہو جائیں اور متوجہ ہو جائیں اپنے انجام کی طرف۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو تم میں سے چاہے وہ آگے بڑھے اور جو چاہے وہ پیچھے رہ جائے، یعنی زبردستی تو بہرحال اس دنیا کے اندر ہم تمہیں مومن نہیں بنائیں گے، یہ ہماری مشیت کے
خلاف ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اتنا سن لو کہ وہی میدان قیامت، وہاں پر جہنم کس کو ملنے والی ہے؟ ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ گروی ہے۔ جو وہ کر رہا ہے، جو وہ ایمان کا مذاق اڑا رہا ہے، اگر وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو کیا کہنا، ورنہ وہ گروی ہے۔ جو وہ کر رہا ہے اپنے کفر کے ساتھ، اپنی بدعمالیوں کے ساتھ، وہ گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، ہاں مگر دائیں ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون۔ یہ اب ظاہر ہے کہ یہ تعبیر سورہ واقعہ میں تو بہت تفصیل کے ساتھ آ چکی کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی جو تعبیرات ہیں، تو پروردگار عالم فرماتا ہے الا اصحاب الیمین، ہاں مگر اصحاب الیمین، یعنی وہ تو آزاد ہیں، ان کو وہاں پر ایسی کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ عن المجرمین، مجرمین سے بھی گفتگو کر رہے ہوں گے اور مجرمین کے بارے میں بھی گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر تو جو گفتگو ہے وہ خاص طور پر مجرمین سے ہے کہ وہ مجرمین سے بات کر رہے ہوں گے۔ اب یہ خود اپنی جگہ پر سمجھنے کی بات ہے کہ اگرچہ وہ جنت میں ہیں، مجرمین جہنم میں ہیں، مگر پھر بھی ان کے درمیان کانٹیکٹ ہے، یعنی جب چاہیں اہل جنت ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور یہ اس زمانے کے اندر تو خیر کوئی مشکل چیز ہی نہیں ہے۔ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک رابطہ فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور ایس ایم ایس کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے ہو جاتا ہے، باتیں بھی سنی جاتی ہیں، ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہو جاتی ہے، کال بھی ہو جاتی ہے، تو یہ وہاں پر تو کسی مادی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اہل جنت کو یہ موقع فراہم کرے کہ وہ اصحاب جہنم یا جہنم والے جو ہیں ان سے گفتگو کریں۔ تو وہاں پر ان سے بات کر رہے ہوں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز تمہیں سقر تک لے آئی، یہ جہنمی تو جو تم بن گئے، تو کیا وجہ ہے کہ تمہیں جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو وہ اس کے جواب میں 4 ریزنز بیان کریں گے۔ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے حقوق اللہ اور حقوق الناس کو پھر بیلنس کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک تو ایمان کی دولت سے وہ محروم تھے تو نماز کیا پڑھتے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو زکوٰۃ، خمس جو ان کے مال پر واجب ریلیجیس لیویز تھیں، وہ بھی وہ ادا نہیں کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے مسکینوں کے لیے غذا کا یا اطعام کا انتظام کیا جا سکے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ بات کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ باتوں میں مصروف رہتے تھے، ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس بیہودگی میں وقت ضائع کرنے کے لیے ہو تو پھر اسے علم و دانش کی محفلوں میں آنے کی کہاں توفیق حاصل ہوگی، اسے قرآن مجید پر غور کرنے کی کہاں توفیق ہوگی؟ وہ اپنا وقت تو اسی طرح کی بیہودگیوں کے اندر، اللہ و لعب کے اندر گزار دیتے ہوں گے، اور اسی میں ان کا وقت ختم ہو جاتا ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ تو گواہی دے ہی رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تو یہاں پر یہ 3 چیزیں آ گئیں۔ پھر چوتھی چیز وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم جھٹلایا کرتے تھے یوم الدین کو، یعنی قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی، موت ہم تک پہنچ گئی، ہم نے موت کا سامنا کیا۔ اس وقت جب آنکھیں کھلی، جب مرے آنکھیں بند ہوئی تو دراصل آنکھیں کھلی، تو اب ہم نے دیکھنا شروع کیا، تو اب ہم کو پتہ چلا کہ نہیں، معاملہ تو یہ تھا اور ہم نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ شفاعت کرنے والے ہیں، ان کی شفاعت فائدہ بھی دے گی، ان کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد کہ جب وہ قیامت ہی کے منکر ہو گئے تو پھر تو کافر ہو گئے، تو پھر قیامت کا انکار اور کافر ہونے کے بعد ان کو شفاعت کیسے فائدہ دے سکتی ہے؟ بے شک شفاعت فائدہ دے سکتی ہے، مگر اس کے لیے ایمان شرط ہے اور دیگر شرائط بھی ہیں۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں۔ اب یہ 49ویں آیت یہاں پر مکمل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ 49ویں آیت تو مکمل ہے مگر بات یہاں پر مکمل نہیں ہے، پھر آگے مزید گفتگو ہے کہ یہ لوگ کیوں اس طریقے سے روگردانی کر رہے ہیں جیسے وحشی گدھے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ آگے کی آیتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اسے ملا کر کل کی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 49 پر تھی کہ پروردگار عالم نے اس مکالمے کا ذکر کیا جو اہل جنت کا اہل نار سے ہوگا، اور وہ سوال کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ تم جہنم میں عذاب دیے جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں اپنے 4 گناہوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے،
نمبر 2، وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اپنے وقت کو ضائع کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، اور پھر چوتھی چیز کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی تو اب وہ کسی طریقے سے بھی شفاعت شافعین کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، یعنی پروردگار عالم کی رحمت سے بھی محروم رہے، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے بھی محروم رہے، اور ظاہر کہ وہ شفاعت بھی اذن پروردگار ہی سے ہونی تھی۔ اب آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فما لہم ان التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی یہ تو قیامت کے میدان کے مراحل کی منظر کشی ہے، مگر تم نوبت کو وہاں تک کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہاں پر تمہیں پچھتاوا ہو؟ کیا انہیں واقعاً یہ کرنا چاہیے کہ یہاں پر انہیں نصیحت کی جائے اور وہ اس سے روگردانی کریں، وہ اس سے چہرہ پھیر لیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، کہ جیسے وہ وحشی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو کسی شیر سے بھاگے ہوں۔ اب یہ عربوں کا ایک محاورہ کہ اگر کبھی وحشی گدھا شیر کی آواز بھی سن لے تو وہ بالکل بھڑک اٹھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، وہ فیس نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا واقعاً یہی رویہ ان کا ہونا چاہیے نصیحت کے مقابلے میں، کہ جس طرح سے وحشی گدھا شیر کو دیکھ کر یا شیر کی آواز سن کر بھڑک اٹھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے انہیں اس نصیحت کے تذکرے کو جب ان کے سامنے پیش کیا جائے ہمارے رسول کے ذریعے سے، تو اسی طرح سے انہیں روگردانی کرنی چاہیے، کہ اسی طرح سے انہیں بھڑک اٹھنا چاہیے؟ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول کا شکریہ ادا کر کے اس نصیحت کو اپنے دل میں جگہ دیتے اور اس کے ذریعے سے اصلاح کرتے، اور ایز اے رزلٹ پھر میدان قیامت میں اور وہاں سے پھر جہنم میں جانے کے بعد اس ریگریٹ اور اس پچھتاوے کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اب پروردگار فرماتا ہے کہ اصل ایشو کیا ہے، بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اسے لکھی ہوئی کتاب دے دی جائے، یعنی ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کتاب اسی کے اوپر نازل کر دی جائے، کوئی ڈاکومنٹ ان کے حوالے کر دیا جائے نام بنام، کہ پروردگار عالم کی طرف سے خط آئے اور وہ ان کے نام پر ہو۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ انہیں ایشو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول کیوں بنایا؟ اگر یہ ہم پر براہ راست کتاب نازل ہوتی تو ہم قبول کر لیتے۔ یہ پروردگار عالم کے انتخاب کی توہین ہے۔ پروردگار عالم نے جس کا انتخاب کیا ہے، جسے وسیلہ قرار دیا ہے، اگر اسے قبول نہ کیا جائے تو یہ پروردگار عالم کی توہین ہے، خداوند متعال کے انتخاب کی توہین ہے۔ لہذا پروردگار عالم اسے بہت زیادہ آج کی زبان میں کہا جائے کہ اوفینڈڈ فیل کرے گا۔ پروردگار عالم نے جسے اپنا نبی یا رسول بنایا ہے، اسے معجزہ دیا ہے تاکہ وہ اپنے اس کلیم کو اسٹیبلش کر سکے، جسٹیفائی کر سکے۔ یہی تو ان کا سارا امتحان تھا کہ آیا یہ رسول کی رسالت کے ثبوت کے بعد اس رسول کو قبول کرتے ہیں یا اس رسول کو قبول نہیں کرتے۔ اب آپ پستی دیکھیے کہ اگر ماننے پر آتے ہیں تو بتوں کو خدا مان لیتے ہیں، اور نہیں ماننے پر آتے تو رسول اللہ کو رسول ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ آگے پروردگار فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا، یعنی اگر یہ اس بات کی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہونے والا۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ لوگ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے کہ انہیں خدا کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے جو کلا کہا ہے، اس کا ایک اور مطلب یہ بھی کیا گیا کہ ہرگز ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بہانے بازیاں ہیں کہ ہم پر اگر کتاب نازل ہوتی تو ہم مان لیتے، بلکہ اگر ان پر نازل ہوتی کتاب تو بھی نہ مانتے۔ کہ ایشو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہو تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ یہ دوسری مرتبہ تھوڑے سے ہی فاصلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کو تذکرہ کہا گیا کہ انہو تذکرہ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے وہ نصیحت حاصل کرے۔ یعنی وہی والی بات کہ ہم تمہیں زبردستی مومن نہیں بنائیں گے، پھر آخرت میں تمہیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، لیکن دنیا کے اندر ہم تمہیں گن پوائنٹ کے اوپر مومن نہیں بنائیں گے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، اسے یاد رکھے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے جب تک خدا نہ چاہے۔ یعنی بہرحال پروردگار عالم کی توفیقات شامل حال ہونی چاہیے، وہ ان کی شامل حال زبردستی نہیں ہوں گی۔ پروردگار عالم نے انتظام کر دیا، انسان میں طلب رکھ دی، رسول کو بھیج دیا، قرآن کو نازل کر دیا۔ اب اگر کوئی اس ویو لینتھ کو اسٹیبلش نہ کرنا چاہے
اور ان سگنلز کو اپنے دل کے اسکرین پر جگمگانا نہ چاہے تو پروردگار عالم زبردستی اسے موافق بنا کر اپنی توفیقات شامل حال نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم کی طرف سے توفیق بنیادی طور پر ان کے لیے یہی تھی کہ ان کی فطرت میں اس چیز کو رکھا گیا تھا کہ یہ طلب ہدایت کریں، ہدایت کے متلاشی ہوں، اور سامنے اس دنیا کے اندر خارج میں وہ رسول موجود ہے، اس رسول کا پیغام موجود ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو ٹیون نہیں کرنا چاہتا تو پھر یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وہ اہل التقوی، حق یہی ہے کہ اللہ ڈرے جانے کا حقدار ہے اس بات کا کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، یعنی انسان کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ جب وہ صاحب عظمت خدا جو مجھے پال رہا ہے، اگر اس نے اپنی نعمتیں مجھ سے سلب کر لیں اور میرا وقت پورا ہو گیا اور اگر اس نے مجھ پر کوئی عذاب نازل کر دیا تو میرا بنے گا کیا؟ یہ ہے اہل التقوی کا مطلب، کہ خدا کا حق ہے کہ پروردگار عالم سے ڈرا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ وہ اہل المغفرہ، اور ساتھ ہی ساتھ کہ وہ بخشش والا بھی ہے، یعنی اب اگر کوئی انسان واقعاً اس راہ پر آ جائے، نصیحت حاصل کرے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم مغفرت نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ بندوں کے اندر کیا کمزوری ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے معصوم نہیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ لغزش ہو سکتی ہے، تو وہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا پروردگار ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 56 کی پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم